الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ شرک دائمی طور پر ناقابل معافی جرم ہے۔ لیکچر نمبر 41۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الظلم ثلاثۃ، ظلم کی 3 قسمیں۔ فظلم لا یترکہ اللہ، ایک ظلم وہ ہے جسے اللہ تعالی ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ وظلم لا یغفر، دوسرا ظلم وہ ہے جسے معاف کر دیا جائے گا۔ الظلم ثلاثۃ فظلم لا یترکہ اللہ وظلم یغفر، دوسرا ظلم وہ ہے جسے معاف کر دیا جائے گا۔ وظلم لا یغفر، اور تیسرا ظلم وہ ہے جس کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ الظلم ثلاثۃ، ظلم کی 3 قسمیں۔ پہلا ظلم جو ہے نمبر 1، لا یترکہ اللہ، جسے اللہ تعالی ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ وہ کون سا ظلم؟ فاما الظلم لا یغفر، جس ظلم کی مغفرت نہیں کی جائے گی، لا یغفر۔ فاما الظلم الذی لا یغفر، جس کی مغفرت نہیں کی جائے گی، وہ کون سا ہے؟ فالشرک لا یغفرہ اللہ، وہ شرک ہے جسے اللہ نہیں بخشے گا۔ یعنی ایک شخص شرک اکبر کرتا ہوا فوت ہو جائے، اب اس کی معافی نہیں۔ اس نے غیر اللہ کے نام پر نظر چڑھاتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، حتیٰ کہ فوت ہو گئے۔ اب وہ ایک ظلم کر گیا۔ فاما الظلم الذی لا یغفر، جس کی معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ یہ بات یاد رکھی جائے، اگر وہ زندگی میں معافی کر لیتا ہے اور اس شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر تو بخشش ہے اس کی، پھر معافی ہے اس کی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدو آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے اور توبہ تائب ہوتے تھے شرک سے، شرک کرتے ہوئے سے توبہ تائب ہوتے تھے، تو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، یہ 3 ظلموں میں سے ایک ظلم، فاما الظلم الذی لا یغفر، جس کی معافی نہیں، جس کی معافی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ فالشرک، وہ یا علی مدد کے نعرے لگاتا مر گیا۔ ایک رافضی کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی ایک ملا نے کہا، جیسے اس کی زبان تھی وہی الفاظ کیا، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ تو یہ رافضی ذاکر کہتا ہے، میں نے کہا نبی کے عہد میں دانت ٹوٹ گئے، اللہ نے تو مدد کوئی نہیں کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان۔ یعنی پہلے صحابہ پر زبان لمبی تھی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی شان میں گستاخی، اللہ کی گستاخی کہ اللہ نے مدد نہیں کی۔ اللہ نے مدد نہیں کی تو کس نے پلٹایا تھا ان کو؟ کفار تو پھر تیاری کر رہے تھے اور آپس میں مشورہ کر رہے تھے
کہ ہم نے آخری ضرب لگا کر خاتمہ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ نے ان کے دلوں میں رعب اور دبدبہ ڈالا کہ مسلمان تو پیچھے سے آ رہے ہیں، آپ نے بھی تیاری کا حکم دے دیا، اور باقاعدہ کتنے میل آپ سفر کر کر گئے، سبحان اللہ، لیکن نیچے جاہل قوم بیٹھی ہوتی ہے اور وہ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ وَظُلْمٌ لَا يُغْفَرُ، جو تیسرا ظلم ہے نا، 3 قسمیں، ان میں سے ایک قسم کہ اس کی معافی نہیں، وہ شرک ہے۔ فَالشِّرْكُ لَا يَغْفِرُهُ اللہ، اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ اب شرک عبادت میں ہو، شرک فی الذات ہو، فی العبادہ ہو، شرک فی الصفات ہو، فی الاحکام ہو، جہاں بھی اس نے شرک کیا ہے تو وہ اس حالت میں مر گیا، شرط یہ، جیسے ابو جہل، ابو طالب، ابو لہب، عتبہ شیبہ، یہ لوگ مر گئے، یہ لات کی عبادت کرتے مر گئے۔ یا آج کے دور میں امت محمدیہ کی اکثریت مجاور بنی بیٹھی ہوئی ہے، بس ساری زندگی اس نے قبر پرستی پر بیٹھ کر زندگی گزار دی ہے اور مر گیا ہے، اللہ اس ظلم کو نہیں معاف کرے۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُ، وہ ظلم جس کی مغفرت کر دی جائے گی، اللہ معاف کر دے گا۔ فَظُلْمُ الْعَبْدِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، تو یہ بندے اور اس کے رب کے مابین ظلم، یہ ظلم جس کی بخشش کر دی جائے گی، جس کی بخشش کر دی جائے گی، وہ اللہ تعالی اور اس کے بندے کے درمیان۔ وہ ظلم کون سا ہے؟ میں نے کسی کے پیسے کھا لیے اور کل قیامت کے دن وہ بندہ مجھے پکڑے کھڑا ہے، حقوق العباد جسے کہتے ہیں، ہے یہ بھی ظلم، یہ بھی ظلم۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں دلوا دے گا، یا دوزخ سے اس کی گناہوں کی دھلائی ہو جائے گی، یا اللہ کریم اپنے پاس سے اس بندے کو راضی کر دے گا جس پر ظلم ہوا ہے، جس پر ظلم ہوا ہے۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مفلس کون ہے، پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو غریب فقیر جس کے پاس پیسے نہ ہو، مکان نہیں، بیوی نہیں ہو، فلاں، فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، کفالت، یتیم، لیکن بندوں پر اس نے بے بہا ظلم کیا ہوگا، کسی کا مربع قابو کر رکھا ہے، کسی کی جائیدادیں چھینی ہوئی ہیں، کسی کی بائک چھین لی ہے، کسی کی جیب کاٹ لی ہے، کسی کی چمڑی ادھیڑ دی، اللہ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دے گا جن پر ظلم کیا تھا، اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا اور اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مفلس ہے، لیکن یہ ابداً جہنم میں نہیں رہے گا، جہنم کے گناہوں سے اس کی دھلائی ہوگی اور یہ مواحد صحیح العقیدہ آخر جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتْرَكُ، وہ ظلم جسے نہیں چھوڑا جائے گا، لا یترک، جسے نہیں چھوڑے گا اللہ تعالی، وہ کیا ہے؟ فظلم العباد، بندوں کا بندوں پر ظلم، فیقتص اللہ بعدہم من بعد، اللہ تعالیٰ بعض سے بعد کے لیے قصاص لے لے گا، بندوں کا آپس میں ظلم۔ اور اب تو اندھیر نگری ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ حکام ہی دیکھ لو رعایا پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، اللہ اکبر، مہنگائی، اللہ اکبر۔ اسلام آباد میں اسلام کے نام پر بنا ہوا اسلام آباد اور مندر کا افتتاح، مسجدیں چندے مانگ مانگ کر، اور مندر سرکاری خزانے سے، گردوارے سرکاری خزانے سے، اللہ اکبر۔ وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے۔
بندوں کا ظلم، اللہ بعض سے بعض کا قصاص لے لے، جیسے حدیث میں اللہ جانوروں کو پیدا کرے گا، جس نے ظلم کیا ہوگا انہیں بدلہ دلوا کر پھر مٹی بنا دے گا۔ امام البانی اسے سلسلۃ الصحیحہ میں لے کر آئے ہیں 1927 نمبر حدیث۔ تو 3 قسم کے ظلم یاد رکھیے اور کبھی نہ کیجیے۔ الظلم ثلاثۃ، 3 قسم کے ظلم۔ فظلم لا یترکہ اللہ، جسے اللہ نہیں چھوڑے گا، بندے کو بندے سے بدلہ دلوا کر ہی چھوڑے گا۔ وظلم یغفر، جو ظلم معاف کر دیا جائے گا، فظلم العبد، وہ بندہ اور رب کے درمیان معاملہ اس کا، مابین ظلم۔ اور نمبر 3، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَالشِّرْكُ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدواوین عند اللہ عز وجل ثلاثۃ، دیوان لا یأبأ اللہ بہ شیئا، ودیوان لا یترک اللہ منہ شیئا، ودیوان لا یغفرہ اللہ۔ امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 26,031 نمبر ہے۔ اللہ عز و جل کے ہاں درج شدہ گناہوں کی 3 قسمیں، پہلے 3 طرح کے ظلم، اب 3 طرح کے گناہ۔ نمبر 1، ایک گناہ ایسا ہے جس گناہ سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ایک گناہ ایسا۔ دوسرا گناہ، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑے گا۔ اور تیسرا گناہ جسے اللہ نہیں بخشے گا۔ پھر 3 باتیں ہوں گی۔ فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ، وہ درج شدہ گناہ جسے اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ کیا ہے؟ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے حسین کے نام کا، فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، بازو پر امام دامن کا تعویذ بندھا ہوا ہے، فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، یا علی مدد کی تسبیح کر رہا ہے، فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، یا پشتن پاک بیڑا پار، فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، بھاول حق بیڑی دھک، فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، یہاں کھڑے ہو کر چیخے مار رہا ہے، بابا علی حجویری گنج بخش، خزانہ بخش، دے مجھے فقیر ہو گیا ہوں، فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ۔ اور چلے جائیے شہروں میں، اسلام آباد، لاہور، ملتان، کراچی، اللہ اکبر، چھوٹا بڑا کوئی شہر جسے شہر کہا سکے، وہاں بابا نہ ہو ان شہر والوں کا، 9 گزہ قبر ہے، اتنا بڑا بابا ہے، 9 گز۔ کس کا بیٹا ہے؟ میں نے پوچھا جا کر 9 گزے کو اس کے مجاور سے، کہتا ہے یہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اور آدم علیہ السلام پہلے زمانے میں قد کاٹ تو اس نے اتنی لمبی قبر بنا کے 9 گزہ لکھ دیا، اور آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام شمیل علیہ السلام لکھ دیا۔ سبحان اللہ، کس نے پوچھنا ہے؟ اس قوم کی تو یہ حالت ہے شرک کی کہ جب یہ جاتے ہیں نا سعودی عرب میں، تو ایک جگہ پر لطیفہ بنا، وہ بڑی ساری وہ کاوا اور کھجوریں ان کا وہاں قومی وہ ضیافت، ہر گھر میں کاوا کھجور، تو ایک بڑی ساری چینک اور وہ کاوا بنا کر وہاں سامنے لگا رکھی تھی انہوں نے خوبصورتی کے لیے چوک میں۔ تو ایک نے پوچھا، سائیں اے چینک کی دی؟ انہوں نے کہا بابا آدم دی۔ انہوں نے کہا بس دور نہ پڑ گئی نا، اللہ اکبر، دڑ سجدہ۔ اس قوم کی تو یہ حالت ہے، فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ۔ وہ بیچارہ جو قبر کے اندر مدفون ہے، اس نے غلے کے اوپر لکھوایا ہوا ہے
مجاور کو پیسے نہ دو، غلے پہ تالا لگا ہوا ہے، پیسے غلے کے اندر ڈالو، جو بیچارہ وہاں 10 فٹ سے مجاور کی چوری پکڑ نہیں سکتا وہ آپ کو بچہ دے رہا ہوتا ہے، آپ کی گاڑی کو خیریت سے گھر پہنچا رہا ہوتا ہے اللہ اکبر۔ فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، وہ گناہ، وہ رجسٹرڈ جسے اللہ نے معاف نہیں کرنا، وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کہا جاؤ دیکھو نبی کیا کر رہے ہیں، نیچے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھ رہے تھے، عمامہ شریف۔ اوپر گئے بتانے کے لیے، دیکھا تو وہاں بھی اللہ پگڑی باندھ رہے، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، یا اللہ اوپر کون ہے نیچے کون ہے؟ کہا بس میم نکالو، دونوں ہی احد ہے، وہ احمد ہے میں احد ہوں، میم نکالو گے دونوں ایک، اور نیچے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لا حول ولا قوت۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پر جنت کو حرام کرتی ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ فیصلہ کر لو اب دنیا میں کیا کرنا۔ وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَأْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء۔ اور وہ دیوان جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ بندے کا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اپنے اور اپنے رب کے مابین معاملات ہیں۔ جیسے کسی دن کا روزہ چھوڑ دیا، اب اس پر فرض ہے یہ روزہ، فرض نے طاری کر دیا، جیسے نماز چھوڑ دی، ایسے نماز چھوڑ دی، اب وہ بادشاہ وہی روزے پر پکڑے تو جہنم میں پھینک دیں، چاہے تو وہ بادشاہ درگزر کر دے، معاف کر دے، بخش دے، وہ بادشاہ ہے نا، وہ بادشاہ ہے نا، سبحان اللہ، چاہے جہنم میں پھینک دے، گناہوں کی دھلائی ہو رہی ہے جہنم سے، جیسے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی جس سے مناقشہ ہوا فرشتے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے، جسے رب نے پوچھا نا نماز کیوں چھوڑی ہے، روزہ کیوں چھوڑا ہے، بس فرشتے اٹھائیں گے جہنم میں پھینک دیں، کیونکہ فرض ہے، فرض کا تارک ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 3، وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْدُهُمْ بَعْدًا الْقِسَاسُ لَا مَحَالَةَ، رہا وہ گناہ جس کی اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز نہیں چھوڑے گا، وہ بعض بندوں کا دوسروں پر ظلم کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اب تو یہ سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں، جانوروں کی طرح انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، گھر میں لا کر پھر ویڈیو بنا رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں، اور پھر اسے ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اللہ اکبر، اس میں لازماً اللہ کے ساتھ بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ، بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ، اسے نہیں چھوڑے گا، اس بندے کو نہیں چھوڑے گا۔ تو کسی پر ظلم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے، 1000 بار سوچنا چاہیے میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ ظلم کی کوئی حد ہے؟ بیٹی کو بھگا کر لے گئے ہیں اور بیچاری وہ ماں باپ عدالت میں رو رہے ہیں، اور وہ فقہ حنفی کے تحت کہتے ہیں جی میں تو جوان ہوں اور میں نے خود نکاح کیا، جنہوں نے پالا پوسا، یہ فقہ حنفی یہ آداب ہے، یہ آداب ہے، یہ ظلم کی انتہا ان مولویوں کی بھی، جو فقہ حنفی کے تحت کہہ دیتے ہیں جوان بچہ بچی ہے، خود 18 سال عمر ہو گئی ہے، خود چاہے شادی کر لیں، جو ولی کو فارغ کر دیتے ہیں فقہ حنفی میں،
اور شریعت میں لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح ہی کوئی نہیں، زنا ہے۔ لا نکاح الا بولی او کما قال علیہ السلام۔ لیکن دیکھ لو مولوی کہاں کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں، اور وہ ماں باپ سڑکوں پر روتے ہوئے ان کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْدُهُمْ بَعْدًا۔ بعض بندوں کا بعض پر ظلم کرنا، ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، مار مار کر غریب آدمی کو، امیر شخص، اور کہتا جاؤ جسے مرضی کچھ کہہ لو، عزتیں لوٹ لیتے ہیں، قتل تک کر دیتے ہیں غریبوں کو، ان کی بس نہیں چلتی، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہاں تو دنیا گزر جائے گی اس کی جیسے بھی گزری مظلوم کی، اللہ کے ہاتھ و قصاص ہوگا جب نہ جیب میں کوئی مربے کی زمینیں ہوں گی، نہ MNA کی ٹکٹ ہوگی، نہ اسمبلی کا پرائم منسٹر ہوگا، کوئی شے نہیں ہوگی، کوئی شے نہیں ہوگی، خالی ہاتھ، کفن کی جیب ہی نہیں ہوتی۔ جب آتے ہیں کوئی جیب لے کر نہیں آتے، جب جاتے ہیں کوئی جیب لے کے نہیں جاتے، وہاں تو بدلہ دیا جائے گا کہ کیسے قتل کیا، کہ بہن کو چھیڑا تو بھائی نے اس آدمی کو منع کیا، اس نے گولی مار دی، سگے بھائی کو، ایک ہی بھائی تھا اس کا، اور پھر بادشاہوں کی طرح تھانے میں رکھا ہوا کیونکہ وڈیرے کی سندھ کی اولاد ہے۔ آخر اس DSP کو، جس نے اپنا بچہ بھی اس کا قتل ہو گیا، عزت پہ بھی حرف آیا، اسی نے جا کر صلح کی۔ یہ ہے پاکستان، یہ ہے وَفَظُلْمُ ظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، بعض کا بعض پر ظلم کرنا اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے۔ قلم ہی چلانا ہے نا، پرواہ ہی نہیں کرنی، مار دو، بم مار کے سارے اڑا دو جتنے اڑا سکتے ہیں۔ القصاص لا محالہ، لازماً قصاص ہوگا، اس میں بدلہ دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ مالک یوم الدین، انصاف کا دن ہوگا نا اس دن۔ تو یاد رکھیے 3 باتیں اس حدیث میں اور 3 پہلی حدیث میں۔ تو موت سے قبل نمبر 1 شرک سے توبہ کر لیں، اور اگر فرشتہ آ گیا نا اور نزع لگ گیا اور پھر میں کہوں کہ میں آج توبہ کرتا ہوں، کوئی شے نہیں۔ یہ توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی، جب لگا نا 2 غوطے کھائے تو کہنے لگا ریمان لے کر آتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب لاتا ہے جب پھنس گیا ہے، اب تو ہم تجھے پکڑ کر تیری گردن ہی توڑیں۔ اور اگر اس حالت میں مر گیا نا، دیکھنا ان مولویوں کے ساتھ کیا ہوگا اوپر۔ اوئے ہوئے، میں حیران ہوتا ہوں، کبھی کبھی مولویوں کا کوئی کلپ سن لیتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور جو سینکڑوں لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اس نے کہا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں تو پیر کا مرید ہوں، مجھ سے کیا پوچھتا ہے، مجھے صرف یہی آتا ہے میرا پیر بڑا پکا ہے، بڑا ولی کامل کا میں نے لڑ پکڑا ہوا ہے، دامن پکڑا ہوا ہے، مجھے کیا نماز روزے کی بات کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے۔ رہا بندوں پر ظلم، تو یاد رکھیے گا اللہ کسی بندے کو راضی بھی کر دے گا، لیکن جس کو راضی کرے گا، جس نے بدلہ لینا ہوگا جنتیں دے کر، اور جو ظالم ہوگا اس کی کون سی نیکی کام آئے گی؟ توحید والی۔ وہ بھی ممکن ہے، وہ بادشاہ ہے نا، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے پکڑ لے۔ اس دن مظلوم ہوگا، حدیث میں آتا ہے قاتل وہاں ہوگا اور مقتول اپنا سر اپنے ہاتھ میں رکھ کر اللہ کے عدالت میں پیش ہوگا، یا اللہ اس سے پوچھ، اور خون ابلتا ہوا ہوگا اسی طرح، اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ اوف۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ الا الرجل یقتل المؤمن متعمدا او الرجل یموت کافرا۔ اللہ، معاویہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے، شرک کے علاوہ،
سوائے اس کے کہ کوئی شخص مومن کو جان بوجھ کر عمدن تیاری کر کے قتل کر دے. دیکھو صحیح حدیث ہے، امام احمد لے کر آئے، امام نسائی، امام حاکم، امام طبرانی لے کر آئے ہیں. امام نسائی 3999 نمبر ہے. عسى اللہ عین ممکن ہے، یعنی امید ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے سوائے قتل کے. قتل بہت بڑا، اور قتل کس کا؟ مومن کا. مومن، اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا قتل آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا تھا نا، اور بھائی نے کہہ دیا تھا میں نہیں تجھے کچھ کہتا، تو چاہے قتل کر. ہر قاتل کا جو قتل کرتا ہے اس کا جرم ہے، اور اس پہلے قاتل کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا ہے، آدم کے بیٹے علیہ الصلاۃ والسلام، وہاں بھی لکھا جاتا ہے یہ گناہ کہ اس نے ابتدا کی تھی. اور نمبر 2، یا کوئی شخص کافر مر جائے، کافر اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، عمدن قتل بہت بڑا گناہ. حالت کفر میں فوت ہونا کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ تو کافر ہی مر گیا نا، ان کے لیے ترادو کوئی نہیں ہے. لیکن قاتل کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا، اب یہ بحث الگ ہے اہل علم کے ہاں، کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا قاتل جو ہے، کب تک رہے گا؟ جب تک اللہ چاہے گا. لیکن وہ قاتل جو توحید پرست ہوگا، آخر کبھی زندگی کے کسی موڑ میں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، جنت میں جائے گا. لیکن جہنم میں تو ایک لمحہ کوئی نہیں رہ سکتا، 1000 سال رہنا پڑ جائے، 10,000 سال رہنا پڑ جائے، کوئی پتہ ہے اللہ کا. دائمی جہنمی نہیں کہہ سکتے اہل علم کے ہاں، یہ بات بڑی معروف ہے قاتل کو. تو اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ رکھے، نمبر 1، عمدن کسی مومن کو قتل کرنے سے محفوظ رکھے، خطا کے طور پر بھی اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ توحید پر زندہ رکھے، اور توحید پر ہی کلمہ طیب نصیب فرمائے جب موت آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.